اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح، سبح یسبح تسبیحا، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر عیب، ہر کمی، ہر لرزش سے خالی ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ خالی ہیں ہر عیب سے، وہ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ اور درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا۔ للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، ما جو کچھ ہے، فی میں سماوات آسمانوں میں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الملک، کون اللہ؟ جو بادشاہ ہے۔ الملک، جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ القدوس، قدوس کا کلمہ بھی ہمارے ہاں اور تقدیس کا کلمہ بھی اردو ادب میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ قدوس ہے، العزیز ہے، اور حکیم کا کلمہ بھی بار بار آ رہا ہے، العزیز بھی اور الحکیم بھی۔ وہ زبردست ہے، بالادست ہے، حکمت اور دانائیوں والا ہے، اور اس کی صفات ازل ازل سے ہیں، ابد ابد تک کے لیے ہیں، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ہوا وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو قدوس ہے، وہ جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، اسی نے، الذی، اس ہستی نے، بعثا، مبعوث کیا ہے۔ اردو میں استعمال کرنے والا کلمہ ہے بعثا، یبعث، معبوثا۔ والذی بعثا، اس نے بھیجا ہے، فی الامیین، فی میں امیین، اصل میں کلمہ تو ہے، یا نون جو ساتھ لگ گیا ہے ان لوگوں کی نسبت جن کی صرف ماں سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک ماں کے پاس ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ امیین، اور یہ اصطلاحاً استعمال ہوا ہے کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ باقی سب ان پڑھ ہیں، وہ پوری دنیا کو امی قرار دیتے تھے، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ والذی بعث فی الامیین، بنی اسرائیل کے علاوہ جو بھی ہے وہ انہیں امی کہتے تھے۔ رسولاً، رسول بھیجا ہے، منہم، من سے، ہم ان میں سے، یعنی انہی لوگوں میں سے ایک کو رسول بنا دیا، ان امیوں میں سے۔ یتلو، تلا، یتلو، تلون،
کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اور اس کے دوسرا مصدر ہے طلع یتلو تلاوتاً، کوئی چیز پڑھنا یا پڑھ کر سنانا. اور اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. منہم، ان میں سے، یتلو طلع، اس نے تلاوت کی، اس نے پڑھ کر سنایا ہے، وہ امی. یتلو وہ پڑھ کر سناتا ہے یا سنائے گا، واو الف جمع کی علامت. اور طلع یتلو کے اندر پڑھنے کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب علی آ جاتا ہے، علیہ علیہما اور علیہم آ جائے گا، تو علی کا کلمہ آنے کے بعد اس میں کسی چیز سے پڑھ کر سنانا. علیہم ان پر، یعنی ان کو پڑھ کر سناتا ہے. آیاتی ہی، آیت کی جمع ہے آیات. وَيُزَكِّيهِمْ، زکا یزکی، تزکیہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے، پاک کرنے کے معنوں میں. یہ باب تفعیل آ گیا. وہ مسلسل پاک کرتا ہے لوگوں کو اندر سے. وَيُعَلِّمْهُمْ، یعلم یعلم تعلیماً، سکھانا. یعلمہم الکتاب، الکتاب سکھاتا ہے. الکتاب سے مراد قرآن حکیم. انہیں قرآن حکیم کی تلاوت سکھاتا ہے، قرآن حکیم کے معنی سکھاتا ہے، اور قرآن حکیم کے احکام کے ساتھ اندر سے انہیں پاک کرتا ہے. والحکمہ، اور ان احکام کی حکمتیں بھی سکھاتا ہے، دانائیاں سکھاتا ہے وہ امیوں میں سے، اور خود بھی امی. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، غلطیوں سے انہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ اور ان، اگرچہ، کانو وہ تھے، حالانکہ وہ تھے، من قبل، من سے قبل اردو میں استعمال ہونے والے سارے کلمات ہیں. لفی، لام یقیناً کے لیے، اور فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمے. لفی یقیناً تھے، میں ضلال، گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے. مبین، واضح واضح، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ تھے، جن کو وہ قرآن کی آیات سکھاتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کا تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور حکمتیں سکھاتا ہے. وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. وآخرین منہم، آخرین، اور آخر، اول آخر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یانون جمع کی علامت. دوسرے، منہم ان میں سے ہیں. لما، جبکہ لما ابھی نہیں، یلحقو نہیں ملے، یہ فعل مضارع کی علامت، واو الف جمع کی علامت. لاحقہ یلحقو لحقن، لحقن کہتے ہیں کسی سے جڑ جانا، مل جانا. یہ چیز فلاں چیز سے ملحق ہے، فلاں سے ملی ہوئی ہے، اردو ادب میں بھی کہتے ہیں. لما یلحقو، ابھی تک نہیں ملے، بہم ان کے ساتھ. کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی آنے والی امت جو ابھی ان سے نہیں ملی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اور ہوا، اور وہ ہستی ہے العزیز، وہ جو زبردست ہے، وہ جو بالادست ہے، وہ جو حکمتوں والی ہے. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے
جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی آج کے لوگ جو بعد میں آئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا بھی وہ رسول ہے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ذالک فضل اللہ، ذالک اب وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی تعلیم بھی، اس کی تزکیہ بھی اور حکمتیں بھی انہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر مسلسل آنے والی نسلوں کو بتائی جاتی جا رہی ہے۔ یہ نظام بھی اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ، اس لیے کہ وہ تو اللہ ہی کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہی، عطا یؤتی، عطا کرنا، عین اور توئے سے لکھتے ہیں اردو میں، یہ الف اور تے سے۔ عطا یؤتی ہی، وہ عطا کر دیتا ہے اس کو، من یشاء، من جو کوئی، شاء اس نے چاہا، یشاء جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ، وہ اور اللہ، اللہ ذو الفضل، اللہ فضل والے ہیں، ذا ذو ذی، جہاں بھی آ جائے گا یہ تو والے کے معنی دیں گے، ایک ہی کلمہ ہے۔ فاعلی حالت ہوگی تو ذو آ جائے گا، مفعولی حالت ہوگی تو ذا آ جائے گا، مجروری حالت ہوگی تو ذی آ جائے گا، معنی وہی رہیں گے والے۔ الفضل، اصل فضل والے تو العظیم، فضل بھی کون سا؟ جو بہت بڑا ہے اور وہ ہمیشہ کا ہے، ازل سے ابد ابد ہے۔ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذین، ان لوگوں کی، حملوا، جنہیں اٹھوایا گیا، حمل کروایا گیا، واو الف جمع کی علامت، جو حامل بنائے گئے، التورات، تورات کے، ان کی مثال، جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا فخر اور غرور کرتے ہیں، جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا، ثم پھر، لم یحملوہا پھر انہوں نے اس کا اٹھایا نہیں اسے، کمثلی ان کی مثال ہے کاف کی طرح، جیسے کہ اس کی مانند، کمثلی اس مثال کی طرح، الحمار جس طرح کہ کوئی گدھا ہو، ہے میم را سے کلمہ نکلے گا، اور جب اس کو نکال کے دیکھیں گے تو ڈکشنری میں حمار آ جائے گا، گدھا کے لیے لکھا ہوگا۔ یحملو جس طرح کہ گدھا اٹھاتا ہے، یحملو حمل کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اسفارا، ایک کلمہ سفرا، یسفرو، یسفرو، سفرن، وہی ہے جو اردو میں کہتے ہیں، لیکن اگر صفرن آ جائے، سین کے نیچے زیر، صفرن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب، اس کی جمع ہے اسفار، کتابیں۔ کمثل حمار جس طرح کے کوئی گدھا ہے، یحمل وہ اٹھاتا ہے، اسفار کتابیں، بیسا بہت ہی بری ہے، نیما کاک سے، بیسا بہت ہی بری ہے، مثل مثال، القومی اس قوم کی، الذین جو تمام اشخاص، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، اس قوم کی مثال تو بہت ہی بری ہے جنہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، بآیات اللہ، بے کے ساتھ، آیات اللہ، تکذیب کی اللہ کی آیات کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی، واللہ اور اللہ جل شانہ، لا یہدی لا نہیں، ہدا یہدی وہ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، القوما
اس قوم کو الظالمین جو ظالم ہوتی. ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ظالم کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یانن جمع کی علامت کے طور پہ لگ گیا. گویا جن کے پاس کتاب موجود ہے اور اس کتاب سے انہوں نے صرف وزن تو اٹھایا ہوا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی مثال گدھوں جیسی. تو جو لوگ قرآن حکیم گھر میں رکھتے ہیں اور اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے. سوچئے ذرا ہم کیا کر رہے ہیں. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، یعنی تورات جس طرح ہمیں قرآن حکیم ملا ہے، ان کو تورات ملی تھی بنی اسرائیل کو، مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، نہ اسے سمجھا، نہ اس پر عمل کیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. قرآن حکیم ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے، ہمیں بھی اس کا معنی بھی نہیں آتے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی ہم عہد کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی، بہت ہی بری مثال جو ہے، اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے جھٹلا ہی دیا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام عدالت آج نہیں چل سکتا، اللہ کا دیا ہوا نظام سیاست آج نہیں چل سکتا. جو کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا نظام معاشرت آج نہیں چل سکتا، یہ پرانے وقتوں کی باتیں. جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا کہ آج کے لیے نہیں ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم، اور خاص طور پہ اس قوم کو الظالم جو الظالم ہو. اصل ظالم یہ ہے، وہ جو نقصان کسی کو دیتا ہے وہ بھی ظالم ہے، لیکن اصل ظالم وہ ہے جو اللہ ہی کی آیات کو جھٹلا دے. نہیں میں یہ چاہتا ہوں یا فلاں یہ کہتا ہے، اس کے کہنے پہ وہ مان جائے اور اللہ کی بات نہ مانے، وہ اصل ظالم ہے. اس کے ساتھ الف لام لگ گیا. آیت نمبر 6. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل یا ایہا الذین ہادو، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الذین، اے وہ تمام لوگو، الذین تمام اشخاص، ہادو جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا ہے. حضرت موسیٰ تو اسلام لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ تو اسلام لے کر آئے تھے. بنی اسرائیل کو انہوں نے یہودیت اور نصرانیت تو نہیں سکھائی تھی. انہوں نے تو یہ تو حضرت یعقوب کی اگلی نسل سے جو یہودا تھے ان کے ماننے والے جو نکلے وہ یہودی کہلائے. یہ تو بہت بات کے لوگ ہیں. انہوں نے یہودیت کو اختیار کیا. قل یا ایھا الذین ہادو، جنہوں نے یہودی بن گئے ہیں. ان زعمتم، اگر، زعم اردو میں کہتے ہیں بڑے زوم میں ہو تو، زعم یزعم زعامتاً، ذمہ دار ہونا، جواب دہ ہونا. زعیم کا کلمہ کہتے ہیں لیڈر کے لیے. اردو میں عموماً زعماء کا اکٹھا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. زعیم کی جمع ہوتی ہے زعماء. کسی غیر یقینی بات کو یقینی سمجھنا، یہ زوم کرنا، گمان کرنا، یہ بھی اس سے ملا. ان زعمتم، جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ انکم، انا بے شک کم تم ہو، اولیاء، تم دوست ہو. ولی کی جمع ہے اولیاء. تم دوست ہو للہ، اللہ کے لیے،
من دون الناس، من سے دون سوائے، الناس باقی لوگوں کے جن کو وہ امی کہتے تھے، ان کے سوا باقی سارے لوگوں سے اللہ سے تمہاری دوستی اگر تمہارا یہ جھوٹا زوم ہے، فتمنو، فا پس تمنا تو اردو کا کلمہ ہے اور واو جمع کی علامت لگ گئی. تمنا یتمنا تمنین، تمنا کرنا. اللہ خواہش میں باقاعدہ بے تکلف ہو جانا. فتمنو، اگر تمہاری دوستی ہے اللہ سے تو فتمنو، تو پھر کرو تم تمنا الموت، موت کی، پھر موت مانگو اللہ سے. تمہاری دوستی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ. ان کن تم صادقین، ان اگر کن ہو تم کا مطلب تم، صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر دیکھو. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا یتمنونہ، وہ اور لا نہیں، یتمنا وہی کلمہ ہے اور واؤن جمع کی علامت لگی. یتمنون ہو اس کی، یعنی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما، اس سبب، ماں جو قدمت، جو انہوں نے پیش کیا ہے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کی کمائی، جو انہوں نے آگے پہلے بھیج رکھا ہے، جو انہوں نے کمائی کی ہوئی ہے، اس سبب وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے کہ ہم دوست ہیں، ہم نے تو اس کی کبھی بات ہی نہیں مانی. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، واللہ اور اللہ جل شانہ ہے، علیم، اللہ ازل سے ابد کے جاننے والے. اور یہ صفت ان کی ذاتی ہے کہ وہ جاننے والے ہیں. بالظالمین، بے کے متعلق، الظالمین کہ حقیقی ظالم کون ہے، الف لام لگا ہوا. اصل ظالم کون ہے، یا نون، تو جس نون کے اوپر زبر آ گئی وہ تو جمع کی علامت. ان سارے حقیقی ظالموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل کہہ دیجئے، ان الموت، ان بے شک الموت کہ اصل موت، الذی جو کہ تفرون منہ، فرا یفرو کہتے ہیں بھاگنے کو، اردو میں استعمال کرتے ہیں فرا یفرو فرارن، فرار کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ فرار ہو گیا، وہ بھاگ گیا. اور فے رے سے نکلے گا اگر آپ ڈکشنری سے نکالنا چاہیں گے تو. ان الموت الذی تفرون منہ، اور بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ، پس اِنَّا بے شک وہ ہے ملاقیکم. اللہ لقا یلقی تلقیتاً، اور لاقا یلاقی ملاقاتاً ہم استعمال کرتے ہیں. لقا کرنا ملنے والی ہے، ملاقی ملاقات کرنے والی ہے، کم تم سب سے. اور ملاکن اس میں فاعل ہے، ملاقات کرنے والا. اور یہ کلمہ جو ہے اصل میں تھا ملاقیون، فاعل ملاقیون، تو یہ بعد میں اس کی یا جو ہے حذف ہو گئی تو ملاق باقی رہ گیا. ملاقیکم، ان سے کہو
جس موت سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، وہ تو تم سے ملاقات کرے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ردا یا ردو، ردن کسی چیز کو واپس کرنا. ثم تردون، تمہیں پیش کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا، الی کی طرف، عالم الغیب، اس عالم کی طرف، اس جاننے والے کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے، وہ شہادہ، اس جاننے والے کی طرف پلٹایا جائے گا جو کہ عالم ہے غیب کا بھی اور شاہد چیزوں کا بھی. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، فا کا مطلب پس. یہ نبا کا کلمہ تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اردو میں. نبی کہتے ہیں اہم اطلاع دینے والا. نبا ینبئ نبأً، آواز نکال کر بات کرنا، خبر دینا. اور نبأ اگر شد آ گئی ہے، نبأ ینبئ تنبیئاً، جستا جستا ہر چیز بتا دینا. فَيُنَبِّئُكُمْ، جو جو تم نے کیا ہوگا ایک ایک کی خبر تم کو دے دے گا. بما، بے کے متعلق، ما جو، کن تم تھے، تعملون جو تم عمل کرتے تھے. عمل کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. تے تو مضارع کی علامت ہے، واو تو جمع کی علامت ہے. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. ایک ایک چیز بتائے گا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا جب، اذا نودیا للصلاۃ، نادا ینادی، ندا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلند آواز سے کسی کو پکارنا. تو یہ جو اذان دی جاتی ہے یہ پکارا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ. اذا نودیا، جب تم کو بلایا گیا کسی اور کی طرف سے، یعنی مؤذن نے جب تمہیں پکارا، للصلاۃ، دو لام لگے کے لیے، الصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، من سے یوم الجمعہ روز جمعہ، فسعوا تو دوڑو، سعی کرو، کوشش کرو. الف امر کے لیے لگ گیا، آخر پہ وہ الف جمع کی علامت ہے. فسعوا تو دوڑو، الی ذکر اللہ، الی کی طرف، ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو. الی ذکر اللہ وذروا البیع، وذرا یذر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، چھوڑ دو، البیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جب البیع کا کلمہ آتا ہے تو اس کے اندر پورے معنی ہوتے ہیں، خرید و فروخت دونوں ہی چیزیں، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، ذالکم وہ ہے، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ صرف جمعے کی نماز کے لیے نہیں، وہ تو ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے جمعے کا دن کی بات کہہ دی گئی، ورنہ جب بھی اذان ہو جائے، اس کی طرف سے پکار آ جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں رہتی.
ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، ان اگر کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے ہو، تم کے لیے واؤ جمع کی علامت، باقی تو علم ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہیں پتہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آیت نمبر 10، قضا یقضی قضاءً، اس کے ایک معنی تو یہ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا۔ اذا قضیہ، چونکہ صلاۃ کی بات ہو رہی ہے اس لیے تا لگ گئی، اس کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی، لیکن پہلا الف اور لام دونوں کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے صاد کے ساتھ ملانے کے لیے، تاکہ اگر یہ بھی جزم ہوگی تو ملایا کس سے جائے گا، اصل کلمہ رہ جائے گا، تو اس کے رہ جانے سے بچنے کے لیے نیچے زیر لگائی گئی قضیت الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، الصلاۃ وہ جو نماز اس وقت کی ہے جب اس سے فارغ ہو جاؤ، وہ جمعے کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، فانتشروا، پس انتشرا ینتشر انتشاراً، پھر پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا، ابتغاء یبتغی، ابتغاءً چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وابتغوا اور تم چاہو، من فضل اللہ تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اللہ کے فضل میں سے چیزیں چاہو، واذکروا واو اور اذکر یاد کرو، واو الف جمع کی علامت لگ گئی، واذکروا اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم لعل تاکہ شاید کہ ممکن ہے، تم سب تفلحون تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، تاکہ اللہ تمہیں فلاح اور کامیابی دے دے۔ یہ جو قضا یقضی کا کلمہ ہے اس کے کئی معنی ہیں، کبھی تو اس کے معنی کسی چیز کو مضبوط بنانا، یا کسی بات کا یا کسی کام کا فیصلہ کرنا، اس کے لیے بھی قضا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے، یعنی نماز پڑھ کر تم فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، گویا جتنے تمہارے لیے اللہ نے روزی اور رزق لکھا ہوا ہے اسے تلاش کرو جا کے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ روزی رزق کماتے ہوئے اللہ ہی یاد رہنا چاہیے، یہیں پر شیطان انہیں دوسرے راستے بتاتا ہے، شاید کہ تم فلاح نصیب پا جاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ وَإِذَا رَأَوْا، وہ اور اذا جب، راؤ جب انہوں نے تمہیں دیکھا، اذا راؤ را یرا دیکھنا، تو چھوٹی یہ جو لگی ہوئی تھی اس کو واو لگنے کی وجہ سے وہ حذف ہو گئی، واو الف جمع کی علامت، جب تم سب دیکھو، راؤ تجارتاً تجارت کو،
بے و شرا ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تجارت کو دیکھو، او یا لہو، لہو کہتے ہیں کھیل تماشے، اور وَإِذَا رَأَوْا جب انہوں نے دیکھا، ماضی ہے، تجارتاً کسی تجارت کو، او لہو کھیل تماشے کو، انفدو، انفدا یا انفدو کہتے ہیں کسی چیز سے چھٹ جانا اور منتشر ہو جانا۔ تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جمعے کے خطبے میں، وہاں سے وہ منتشر ہو گئے، انفدو الیہا، تو اس کی طرف، تجارت کی طرف چلے گئے، ادھر چلے گئے، وہ تراکو کا وہ اور ترا کا چھوڑ دیا کا آپ کو، وہ تراکو کا اور آپ کو چھوڑ دیا، قائمن کھڑے، آپ خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، انہوں نے آپ کو چھوڑا، اور تجارت اور وہ جو لہو لعب تاشے بچا رہے ہیں جو شروع کر دیے تھے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، شام سے آئے ہوئے اس قافلے کے، تو اس کی طرف چلے گئے۔ کل، اے نبی محترم انہیں کہو، ما عند اللہ، ما جو عند اللہ، عند پاس، قریب، نزدیک، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، خیرن وہ بہتر ہے، من اللہو اس کھیل تماشے سے، وہ من التجارہ وہ اور من سے التجارہ اور اس تجارت سے، اس تجارت اور کھیل سے تماشے سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام